بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حسن سماعت، اچھا سننا، اس سے کیا مراد ہے؟ شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی اپنے مشائخ کرام اور دیگر راویوں کے حوالے سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی یہ حدیث سنائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو شاد و آباد رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی اور اسے خوب یاد رکھا اور یہاں تک کہ اسے دوسروں تک پہنچایا۔ نضر اللہ وجہہ من سمع، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے بھی سنا۔ مقالتی، میری بات۔ بہت سے اہل فقہ ایسے ہیں کہ انہیں سمجھداری سے کام لیا کہ وہ اپنے سے زیادہ سمجھدار فقیہ کے مرتبہ تک پہنچ گئے، یتفقہون فی الدین۔ اور بعض اہل فقہ وہ ہیں جنہوں نے علم تو حاصل کر لیا لیکن وہ سمجھدار فقیہ نہ بن پائے۔ بہرحال ہر بلائی کی بنیاد حسن سماعت پر ہے، یعنی اچھی طرح سننا اور اس کو یاد رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ جس کو چاہتا ہے بلائی سے نوازے اس کو اچھا بھی سنا دیتا ہے۔ بعض صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ ہر کوئی بات سننے میں بلائی کی علامت یہ ہے کہ بندہ اسے پورے اوصاف کے ساتھ سنے اور حق کے ساتھ سنے، تو وہ کیا ہے؟ حسن سماعت ہے۔ اللہ کا فرمان بھی ہے نا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو توجہ کے ساتھ اور خاموش رہو۔ یہ اصول ہیں، سننا، توجہ کے ساتھ سننا، خاموش رہنا، اس کو یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا، یہ 5 چیزیں ہیں۔ توجہ کے ساتھ سننا، خاموش رہنا، اس کو یاد رکھنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کو آگے تک پہنچانا، اگرچہ ایک ہی مسئلہ، ایک ہی آیت، ایک ہی چیز کیوں نہ ہو۔ چنانچہ جس بندے سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اچھی طرح سنتا ہے، خاموش رہتا ہے، اس کو سن کے عمل کرتا ہے اور آگے تک پہنچا ہے، فقیہ ہے، دانا ہے، عقل مند ہے، اور جس کے دل پر وسوسے غالب آ جاتے ہیں اور اسے اپنی دست رست میں ان وسوسوں کو لے لیتا ہے اور وہ حکم نفس ان کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، تو حسن سماعت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ شیطانی وسوسے حسن سماعت سے محروم رکھتے ہیں۔ لہذا صوفیاء کرام اور مقربین الہ بارگاہ کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کا کلام اور اس کی ارسال کردہ کتب جو ہیں اس کے بندوں کے لیے ہیں اور اس کے مخاطبات انہی کے لیے خاص ہیں، تو اس وقت ان پر حقیقت کھلی کہ کلام الہی خواہ ایک آیت ہی سے کیوں نہ ہو وہ جنت کا ایک دروازہ ہے۔ جب انسان یہ بات سمجھ لیتا ہے کلام الہی ہے تو ان 5 اصولوں کو اپناتا ہے۔ توجہ کے ساتھ سننا، خاموش رہنا، یاد رکھنا، عمل کرنا اور اس کو آگے تک پہنچانا، یہ صاحب علم اور ایک فقیہ کی علامت ہے۔
وہ اس بات کا بھی علم رکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی خدا کا کلام ہے، کیونکہ آپ خواہشات نفسانی کی بنا پر خود کوئی کلام نہیں فرماتے، بلکہ آپ کی ہر بات اللہ کی دی ہوئی، عطا کی ہوئی، وحی کی ہوئی بات ہے۔ انہیں بڑے غور سے اور دھیان سے سننے کی ضرورت ہے آپ کے ارشادات۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتے، جو بھی فرماتے ہیں، جو بھی ارشاد کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کردہ بات ہوتی ہے۔ وسوسہ وہ دھواں ہے جو نفس امارہ کی آگ سے اٹھتا ہے، اور وہ ایسی عفونت اور گندگی ہے جو شیطان کے پھونک سے پیدا ہوتی ہے۔ نفسانی لذات اور دنیاوی مزے سے جو ہوا اور ہوس سے پر ہوں تو بائی کا باعث ہیں۔ وہ ایسے ایندھن کی طرح ہیں کہ جس سے آگ اور بھڑکتی ہے، انسان کا دل تنگ ہو جاتا ہے، لہٰذا انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور اسے بے رغبت ہو گئے، وہ اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، یقیناً اس میں ان کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس قلب ہو یا وہ کان لگا کر سنتے اور متوجہ ہوں، ان کے لیے ہی ذکر ہے، ان کے لیے ہی نصیحت ہے، ان کے لیے ہی بھلائی ہے۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ کسی بات کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں اور اس کو آگے پہنچاتے ہیں، وہ شیطانی وسوسے سے پاک ہیں اور ان کے قلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں، اور ان کے دلوں پر جو القاء ہوتا ہے، جو کشف ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے دلیل اور حجت ہوتا ہے۔ اب چونکہ قرآن پاک میں صوفی کا لفظ تو کہیں ذکر نہیں ہوا، مقربین کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو ان مقربین سے مراد وہی صوفیاء ہیں جو اپنی خواہشات نفس کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور بادشاہ وقت تو ہوتے نہیں جو لوگوں کے اجسام پر حکمرانی کریں، لیکن بادشاہ وقت جو ہوتے ہیں وہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جن کی حکمرانی ان کے دلوں پر ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے صوفیاء ہیں، بہت سارے ایسے اللہ کے مقربین ہیں، بہت سارے اللہ کے ایسے خاص فضل میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں جن کے ہاں بادشاہ وقت بھی حاضری دیتے تھے۔ کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، یہ بات بنیاد ہے کہ جس نے اپنے قلب کو، اپنے دماغ کو، اپنی متوجہ ہونے کی صلاحیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا، تو اللہ نے ان کے قدموں میں بڑے بڑوں کے سر جھکا دیے۔ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کروں گا، لوگ طنز کریں، تنقید کریں، حسن بصری کو دیکھو، حبیب اجمی کو دیکھو، با یزید بستامی کو دیکھو، امام غزالی کو دیکھو، نظام الدین اولیاء کو دیکھو، نصیر الدین چراغ دہلوی کو دیکھو، بابا فرید الدین شکر کو دیکھو، داتا علی حجویری کو دیکھو، معین الدین اجمیری کو دیکھو، یہ لوگ ان ادوار میں آئے جب بادشاہی کا نظام ہوتا تھا اور لوگ بڑے دبدبے اور بڑے رعب کے ساتھ اپنی بادشاہت کرتے تھے۔ اس کے باوجود یہ بڑے بڑے دبدبے والے بادشاہ ان کے قدموں میں جا کے سر جھکاتے تھے۔ نہ مانے نہ کوئی، نہ ماننے کا علاج ہی نہیں ہے۔ سورج کا انکار کریں، کرتے رہیں، سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے،
تو لہٰذا جو بندہ فقیہ بننا چاہے، عالم با عمل بننا چاہے، تو اس کے لیے یہ 5 اصول ہیں۔ توجہ کے ساتھ سننا، خاموش رہنا، یاد رکھنا، عمل کرنا اور لوگوں تک پہنچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان اعمال حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ ہمیں بھی اپنے مقربین میں وہ مقام عطا فرمائے جس پر ملاء الاعلیٰ میں تذکرہ ہو۔